آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سبق، آج کا دوسرا اور آخری سبق 12B۔ اس میں ہم ایک آیت لیں گے، آیت نمبر 85، اور ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اشاروں کو یاد کر رہے ہیں جو ہم نے 11ویں صفحے پر پڑھے۔ جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال، آگ صرف چند دن کے لیے، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، اور اس کو ہم نے مختصراً یاد کیا، جاہل چند دن، قاعدہ میثاق، جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ 12ویں صفحے کے اشارے ہیں، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ باقی رسولوں سے سلوک۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ اور اس کو مختصراً یاد کرنا ہے، میثاق خون، قتل، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ، میثاق خون، قتل، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ۔ تو میثاق خون ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم نے پڑھنا ہے قتل و اخراج، اور وہی پچھلا ایک تعلق اور ایک مسلسل تسلسل چلا رہا ہے بنی اسرائیل کی غلطیوں کا اور بنی اسرائیل کے جرائم کا اور ان کی بدعمالیوں کا۔ تو دو سبق ملتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کریں اور کسی بھی اسلام کے حصے کو نظر انداز مت کریں، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا ہو، ہر عمل کو اہمیت اور امپورٹنس کے ساتھ کریں یا چھوڑیں۔ تو اس میں 3 لائنوں میں، ہر لائن میں 3 نئے لفظ ہیں، تو ایک میں کوئی بھی نہیں ہے اور باقی 2 میں 3 ہیں، تو 2 ہو جائیں گے پھر، ٹھیک ہے، ایک ادھر سے چلے جائیں گے تو ہر لائن میں 2 نئے لفظ ہمارے لیے رہ جائیں گے۔ تو ہم تلاوت سے شروع کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ تو یہاں تک کا ترجمہ دیکھ لیں، اگلا حصہ جب آئے گا تو وہاں ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے۔ تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور سرکشی سے، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، حالانکہ حرام کیا گیا ہے تم پر ان کا نکالنا۔ ٹھیک ہے جی، لفظ بلفظ ترجمہ، ثم پھر، انتم تم سب، ہاؤلائی پھر سے انتم اور ہاؤلائی یہ ایسی ہے جیسے ہے اولائی کا ہم المفلحون، تاکید کے لیے، وہی لوگ، تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون، قتل یقتل سے، تقتلون تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم تمہارے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم سب نکالتے ہو، فریقا ایک فریق کو، ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، 2 لفظ ہیں من اور کم، من دیارہم ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے، تظاہرون علیہم، اس کو 2 مرتبہ دہرائیں، تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے
करते हो उन पर, तुम चढ़ाई करते हो उन पर, बिल-इस्मि वल-उद्वान, बिल-इस्मि वल-उद्वान, गुनाह से और सरकशी से, गुनाह से और सरकशी से, बिल-इस्मि वल-उद्वान, बिल-इस्मि वल-उद्वान, गुनाह से और सरकशी से, गुनाह से और सरकशी से, वइन यअतूकुम उसारा, और अगर वो आए तुम्हारे पास कैदी होकर, तो यअतूकुम उसारा एक जो है वो उसलूब है, एक अंदाज है लिखने का, जुमलों को इस्तेमाल करने का। यअतूकुम इख्वतन, इख्वतन कहते हैं भाई होने को, तो यअतूकुम इख्वतन अगर वो आए तुम्हारे पास भाई बनकर, तो यअतूकुम उसारा वो आए तुम्हारे पास कैदी बनकर, यअतूकुम अहिब्बतन मोहब्बत के साथ तुम्हारे दोस्त बनकर हैं। तो ये यूं उर्दू अरबी में एक अंदाज इस्तेमाल किया जाता है। तो यअतूकुम उसारा को दो मरतबा याद रखने के लिए दोहराएं, यअतूकुम उसारा, यअतूकुम उसारा, वो आए कैदी होकर, वो आए कैदी होकर, यअतूकुम उसारा, यअतूकुम उसारा, वो आए तुम्हारे पास कैदी होकर, वो आए तुम्हारे पास कैदी होकर, तुफादूहुम, तुफादूहुम, तो तुम बदला देकर छुड़ाते हो उन्हें, तो तुम बदला देकर छुड़ाते हो उन्हें, वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम, वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम, हालांकि हराम किया गया है तुम पर, हालांकि हराम किया गया है तुम पर, इखराजुहुम, इखराजुहुम, उनका निकालना। उनका निकालना। तो तशरीह में क्या है जी, बनी इसराइल की तारीख में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं पहले भी, और मदीना के अंदर भी यही तर्ज अमल था यहूदियों का, कि 3 कबीले थे, बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर या बनु नज़ीर, और एक तीसरा कबीला था बनु कैनुका। तो इनके क्या था कि मुशरिकीन के जो कबीले थे औस और खज़रज, इनके साथ इनका मीसाक था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, इनका भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था कि हम जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, मुखा था। तो होता क्या है कि बनु कुरैज़ा औस के साथ थे और बनु नुज़ैर खज़रज के साथ थे। तो बनु, और उसमें तय ये था कि अगर औस और खज़रज की जंग हुई तो यहाँ वो आपस में लड़ेंगे, वहीं पर ये बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर भी लड़ेंगे उनके साथ, बनु नुज़ैर भी। तो दोनों एक दूसरे की के खिलाफ मदद करते थे, इस बात की फिक्र नहीं होती थी कि वो मद्दे मुकाबिल भी यहूद आ रहे हैं हमारे हाल। और अल्लाह ने पिछली आयत में हमने पढ़ा कि हमने मिसाक तुमसे ले लिया था कि तुम एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे और एक दूसरे को घरों से निकालोगे। तो जब जंग होती है तो जाहिर है कत्ल तो होगा। तो वहां पर जंग ये अपने खलीफों के साथ मिलकर सही लड़ते थे, यानी वहां पर ये नहीं कि चलो आएंगे तो सही साथ, लेकिन एन जंग के मौका पर जब यहूदी तलवार के नीचे आएगा तो उसको छोड़ देंगे, मुशरिक आएगा तो उसको मार देंगे। वहां पर पूरा जो है वो वफादारी के साथ अपने खलीफों के साथ लड़ते और उसमें कैदी भी बना लिए जाते। फिर जब वो कैदी बन जाते, बनु नुज़ैर का यहूदी कैदी बनाकर जो है वो आ गया बनु क्या कहते हैं उसको, कुरैज़ा के पास। तो बनु कुरैज़ा के यहूदी फिर क्या करते कि अब ये है तो यहूदी और हमें ये कहा गया है कि तुमने जो है वो एक दूसरे को आपस में भाईचारे के साथ रहना है, तो लिहाजा वही जिनके पास कैदी बनकर आया वही अपने पास से उसका फिदिया देकर उसको आज़ाद कर देते, तो क्या हमारी जिम्मेदारी है। तो जंग खत्म होने के बाद यहूद दूसरे कबीले के यहूदियों को फिदिया देकर छुड़ा देते और कहते तो अल्लाह का हुक्म है, जबकि असल तो ये है कि उन्हें लड़ाई की इब्तिदा ही नहीं करनी चाहिए थी और ना ही उनको घरों से निकालना चाहिए था। तो हमें भी एक मुसलमानों के लिए भी एक याद दहानी है कि इस वक्त अगर हम देखें ग्लोबली तो हालात हमारे सामने हैं, मुसलमान ममालिक जो है वो
غیر مسلموں کی وجہ سے مسلمان ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، یہود کی سازشیں کہیں یا اپنی کمزوریاں کہیں، جو بھی کہیں، تو دو مسلم ملک ہیں، ایک تیسرے غیر مسلم ملک کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے لیڈروں کو بھی سمجھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں لیڈر عطا فرمائے جو واقعی لیڈر ہو۔ ابھی تو لیڈر نہیں ہے، سارے ہی لیڈر ہیں، پوری مسلم امہ میں شاید ہی کوئی لیڈر ہو۔ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کہاں کیا کیا حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت، ہمت اور جذبہ عطا فرمائے۔ تو مسلمان بھی آپس میں جنگیں ہیں، زمینوں کی وجہ سے، تیل کی وجہ سے اور مختلف چیزوں کی وجہ سے، اور آپس میں خون خرابہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے ہماری بچنے میں مدد فرمائے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں پڑھ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ ایک نئے کسی امریکن تھنک ٹینک کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اگر دنیا پر قبضہ کرنا ہے اور اپنا ہولڈ رکھنا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، خاص طور پر تو مسلمانوں کو جو ہے نا وہ دو حصوں میں تقسیم کرو، خاص طور پر وسط ایشیا کو دو بلاکس بنا لو، شیعہ بلاک اور سنی بلاک۔ اب ایران امریکہ کے مقابلے میں امریکہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، جب شیعہ سنی بلاک بن جائے گا تو سنی ایران کے، شیعہ بلاک ایران کی سربراہی میں، سنی بلاک سعودیہ کی سربراہی میں، وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے اور ہم بیچ میں ان کو کاٹتے رہیں گے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو پرانا ایک ان کا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اور ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ ایسے موضوعات کو چھیڑا جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بڑے مقصد کو بھول کر چھوٹی چھوٹی سطحی باتوں کے اندر گھیر کر آپس کے اندر ہم اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ جب کوئی بڑا پھر مقصد آتا ہے تو وہاں پر ہمیں اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عوام کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور خواص کو بھی۔ تو حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں۔ جو آدمی جتنا ظلم لے کر جائے گا اس کا اعمال نامہ، اس کی قبر آخرت اتنی تاریکی میں ڈوبی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے۔ ٹھیک ہے جی، اس حصے تک کو لفظ پر لفظ ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیں۔ ثم انتم، پھر تم ہی، ہؤلاء، وہ لوگ ہو، تقتلون، کہ تم قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقا منکم، اپنے میں سے ایک فریق کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ سے اور سرکشی سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی ہو کر، تفادوہم، تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے، علیکم، تم سب پر، اخراجہم، ان کا نکالنا۔ الحمدللہ ایک حصہ مکمل ہوا، اور اس حصے تک کی جو ترجمہ ہے، پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور اپنے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، اور تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑا دیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔
تو باقی حصہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب سے اسباب کیا ہیں کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کریں. اللہ نے حکم دیا ہے تو اس حکم کو پورا کیا جائے اور اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو باتیں دین اور شریعت کی اپنے مقصد کے لیے ٹھیک لگ رہی ہوں یہ تو شریعت کا حکم, اور جہاں پر کوئی حکم ایسا لگے کہ جو اپنی خواہش سے ہٹ کر ہو تو وہاں چھوڑ دیا جائے, بلکہ پورے کے پورے دین پر عمل ہونا چاہیے. ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے بچا اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنے میں ہم سب کی مدد فرما. احتساب کے ساتھ پلان کہ انشاءاللہ نہ میں کسی کو گالی دوں گا اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال دل میں لاؤں گا, یعنی میں کسی قسم کے کسی کی حق تلفی کا نہ سوچوں گا اور نہ ہی کروں گا. ٹھیک ہے جی, اور یہی پیغام دوسروں تک بھی لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. اسماء اور افعال. انفسکم پچھلے آیت میں بھی گزرا تھا, انفس جمع ہے, اس کا واحد آئے گا نفس. دوسرا اسم آ رہا ہے فریق. فریقن یا فریق جو ہے یہ واحد ہے اور اس کی جمع فرقاء. فریقن واحد ہے اور اس کی جمع فرقاء. یہ ایسے ہی ہے جیسے شریکن اور اس کی جمع شرکاء, ایسے ہی فریق کی جمع فرقاء. غریب سے غرباء, رحیم سے رحماء. ٹھیک ہے, اور دیار گزر چکا ہے, دار سے دیار آ رہا ہے. اسم یہ بھی واحد ہے اور اس کی جمع ہے آثام. اسم کی جمع آثام. ٹھیک, اور اسارا بھی جمع ہے اور اس کا واحد ہے اسیر. اسیر واحد ہے, اس کی جمع اسارا. جی میں واحد بولوں گا, آپ لوگ جمع بولیں. نفس سے انفس, فریق سے فرقاء, دار سے دیار, اسم سے آثام, اسیر سے اسارا. اور جمع سے واحد کی طرف جائے تو انفس کا واحد نفس, فرقاء کا واحد فریق, دیار کا واحد دار, آثام کا واحد اسم, اسارا کا واحد اسیر. الحمدللہ. آتے ہیں افعال کی طرف. تو فتح, نصر, ضرب, سمع. پہلا فعل ان تین میں سے چار میں سے کون سا ہے؟ تقتلون. تو تقتلون تنصرون کی طرح ہے. نصر کا پیٹرن تو یہ بنے گا 6 جامعوں میں. قتل, یقتل, اقتل, قاتل, مقتول, قتل. قتل کا معنی اس نے قتل کیا, اس نے جان سے مارا. ایک ہی ہے, باقی کمزور حروف والے یا حمزہ والے یکساں میں سے ہوں گے. تو وہ حمزہ 3 حروف والے کمزور افعال میں سے کوئی ہے گا؟ عدوان. عدوان کیا ہے؟ دیکھیں افعال پلس اسم, فاعل, اسم, مفعول اور